شکستم من صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من سیل سبک سیرم ہر بند گسستم من در بود و نبود من میرا گلا مناسب نہیں ہے معذرت در بود و نبود من اندیشہ گماہ داشت از عشق ہویدا شد ان نکتہ کے ہستم من یعنی جب تک میں نے عشق نہیں کیا تھا تو میں اپنے وجود کے بارے میں ہستی کے بارے میں اور اس کی نیستی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا. واہ اس میں لفظ کیا استعمال کیا؟ یہ دوسرا مصرع پہلا از عشق ہویدا شد کہ ان نکتہ کے ہستم من. ان نکتہ اچھا یہ لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. ان نکتہ کے ہستم من کہ میرا بھی کوئی وجود ہے میرے اوپر فضل و کرم بلا وجہ نہیں ہوا. یہ بات کلیئر ہو. لفظ ایک نکتہ جو ہے ای نکتہ ہے نا یہ نکتہ اپنے آپ نکتہ مینز پوائنٹ. من بت خانہ شکستم من صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من ہر بند گسستم من. یعنی میں وہ سیلاب ہوں جو ہر چیز کو بہا کے لے گیا, سونامی ہوں. وہ سیرم ہر بند گسستم من. الحمدللہ. در بود و نبود من اندیشہ گمان ہادا. یعنی عقل و فراست جو کہتا ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. یہی یہاں بھی فارسی میں بیان ہے. در بود و نبود من اندیشہ گمان داشت از عشق ہویدا شد این نکتہ کے ہستم من. در دیر نیاز من در کعبہ نماز من. یہ دیکھیں جی یہاں تو فتویٰ لگے گا نا لازمی, لیکن کیونکہ اس کے اوپر فضل و کرم جس جذبے کے تحت وہ کہہ رہا ہے وہ ناقص نہیں ہے اور منفی نہیں ہے, اس لیے وہ قابل معافی ہے. در دیر نیاز من در کعبہ نماز من زنار بدوشم من تسبیح بدستم من. یہ تو بہت سراسر وضاحت کر رہا ہے اپنی. بتائیے ترجمہ بتائیے. دیر میں جاتا ہوں تو وہاں نیاز مندی کا شو کرتا ہوں, اور جب کعبہ میں جاتا ہوں تو اپنا نماز پڑھتا ہوں وہاں پر. زنار بدوشم من بظاہر تو میں زنار جو ہندوؤں کا وہ دھاگا ہے وہ کندھے پہ لٹکاتا ہوں, لیکن جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں تسبیح بھی پڑھتا ہوں. کوئی جو اہل مذہب مجھے اپنے علاقے سے باہر نہیں کرتے. اچھا سب کے لیے قابل قبول. یہ طنز ہے. ہاں جی. سرمایہ درد تو غارت نہ تواں کرد. اے محبوب جو تو نے میرے دل میں درد کا ذخیرہ جمع کیا ہے وہ اس کو کبھی کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. وہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اشکے کے دل خیز دردی دشکستم. وہ اشک وہ آنسو جو کہ دل کی گہرائی سے باہر آتا ہے, وہ آنسو میں نے اپنے آنکھوں میں ختم کر دیے, لیکن میں نے رونے سے باز نہیں آیا کیونکہ رونے میں نجات ہے.
فرزانہ بگفتارم دیوانہ بکردارم. جناب علی آپ سے یہ آسان ہے. آسان ہے. افطار کا آغاز ہی. فرزان یعنی میں گفتگو کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا عاقل کوئی نہیں. اور جب میں فرزانہ تو اپنے دوستوں کی محفل میں آتا ہوں وہ عقل مند فردان. اس بزرگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے وہ عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. کیا ہوا تھوڑا سا فرزانہ عاقل نہیں ہے. فرزانہ کے معنی جی فرزانہ کے معنی کی بات ہو رہی ہے. فرزانہ ویسے تو میرے حساب سے فرزانے میں تھوڑا سا اینگل جو آتا ہے وہ کھسکے ہوئے ہونے کا آتا ہے بجائے اس کے کہ عاقل. نہیں یہاں تو وہ بیان کر رہا ہے کہ عاقل ہے اس کا مطلب جہاں پہ جو عقل کا استعمال کرے عقل مند بھی ہو عاقل بھی ہو. فرزانہ کے ساری جگہ پہ جتنا میں نے سمجھدار دیکھا ہے سمجھدار یہ خواتین آپ نے نام رکھ دیا. ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کوئی ایسی خواتین کا ہو جو تھوڑی فرزانہ نام ہو اور تھوڑی کس کی ہو. آپ کو فرزانہ کی طرح چل گئے. I stand corrected. اب لکھے فرزانہ بگفتارم دیوانہ مکرد. اگر مجھے دیکھو تو میں بظاہر تو وہ ایک ملنگ سا بندہ ہوں جو بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر, نہ کسی کو کچھ کہتا ہوں, نہ مکھیاں مجھے کچھ کہتی ہیں, نہ کوئی زمانہ مجھے کہتا ہے. لیکن اگر میرے اندر جھانکو تو وہاں پر تمہیں ایک کائنات نظر آئے گی. وہ میرے کردار میں ہے. انا بگفتارم دیوانہ بکردارم از بادۂ شوق تو ہوشیارم و مستم. اے محبوب جو تو نے مجھے شراب پلائی ہے شراب طہورا, اس نے میری حالت غیر کر دی ہے. نہ میں دنیا داروں میں رہا ہوں اور دین داروں کے سر خیال نہیں بن سکتا, لیکن اس سے میری حیض قضائی ہوتی ہے, قلب ماہیت ہوتی ہے, اور میرا جو ہے ظاہر اور باطن مختلف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے سر. از بادۂ شوق تو ہوشیار مستم. اے محبوب جو تو نے مجھے شراب شوق پلائی ہے اس میں لوگوں کے سامنے ہوشیار بھی ہوں اور ویسے میں رسول کریم کا مستانہ عاشق ہوں. الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی جی آج کی سب. بہت شکریہ.